قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان اور طاقتور رہتے تھے، بس انہیں صرف موت ہی آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے، جا اپنی نفل پڑھ لے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ داداؤں کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ تیری عقل خراب ہو گئی ہے، اگر تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک اور ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں مست ہو کر بولے، کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر کوئی طاقتور ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتوں کو کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک قافلہ بیت اللہ کی طرف روانہ کیا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تھی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے تھے، جب دور ہو جاتی تھی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے تھے۔ ایک قافلہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا ہی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے، اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ اپنے اللہ کے عذاب کو لے آ جس سے ہم کو تو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر مارا، ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح سے اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکرا رہی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، مگر میرے رب کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرف سے داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب کو بھیجے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانیوں سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوموں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ معزز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔